بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی، کنسلٹنٹ کارڈیک سرجن لاہور۔ پچھلے ٹاپک میں جو ہم نے ذکر کیا تھا ویلو کے بارے میں، آپ کو سارا بتایا تھا کہ ویلو میں اور خون کی نالیوں میں کیا فرق ہے اور ان کے اندر مسائل کیا ہو سکتے ہیں۔ آج ہم انہی ویلو کی بیماریوں کی ٹریٹمنٹ، علاج کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اگر ایکو آپ کی ہو جاتی ہے اور آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کے دل کا ویلو لیک ہے یا بند ہے، تو اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کسی سرجن کے ساتھ رابطہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ ویلو تبدیل ہونے والا ہے یا ریپیئر ہونے والا ہے۔ اب اس میں دو طرح کے مریض ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں 40 سال سے کم اور ایک ہوتے ہیں 40 سال سے زیادہ۔ اگر مریض کی عمر 40 سال سے کم ہے تو پھر ہم انجیوگرافی نارملی نہیں کرتے اور ہم ڈائریکٹ ویلو ریپیئر یا ریپلیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں، یعنی ویلو کو ہم ریپیئر کرتے ہیں یا پھر اس کو مکمل طور پہ تبدیل کرتے ہیں۔ اگر 40 سال سے زیادہ ہے تو پھر ہم انجیوگرافی لازمی ہوتی ہے۔ انجیوگرافی اس لیے لازمی ہے کیونکہ ہم دل کی خون کی نالیاں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کے اندر کوئی بندش ہے تو ہم ایک ہی گو میں، ایک ہی آپریشن میں ان کو بھی ہم ریپلیس کر دیں، یعنی بائی پاس بھی کر دیں ان کا۔ اگر کسی مریض کے، اگر کوئی ویلو کا مریض آتا ہے اور ان کے خاندان میں کوئی دل کی بیماری ہے جس میں خون کی نالیوں کا بند ہونا یا خون کی نالیوں کے لیے پہلے کبھی بائی پاس ہو چکا ہے، ان مریضوں میں اگر ان کی عمر 35 سال یا اس سے اگر جو کم بھی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کی ایک دفعہ انجیوگرافی کر کے دیکھ لوں، کیونکہ چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں کہ خون کی نالیاں بند ہوں، یا اگر مریض کا وزن زیادہ ہے تب بھی انجیوگرافی میں 40 سال سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم ٹریٹمنٹ آپشن ہے ویلو کے بارے میں، یعنی کہ اس کے علاج کن طریقوں سے ہوتا ہے۔ اب علاج ان کا 3-4 طریقوں سے ہو سکتا ہے، اب تو بہت سارے آگے طریقے۔ ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سینہ کھول کے، چھاتی کھول کے ہم ویلو کو تبدیل کریں یا ریپلیس کریں، یا پھر جو منیمل انویسیو آیا ہوا ہے، یعنی سائڈ سے ایک چھوٹا سا کٹ دے کے وہاں سے بھی ہم لوگ جا سکتے ہیں۔ اور اب جو 70 سال کی عمر یا سے زیادہ کے جو لوگ ہیں ان میں بغیر آپریشن کی بھی ویلو تبدیل کرنے کے آپشن آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں ہم باری باری بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو ہم نارمل طریقہ جو ہے جس میں، یعنی آج کل سارے مریضوں کا جو ویلو تبدیل ہوتا ہے وہ سامنے سے چھاتی کھول کے جو ہم ویلو کو تبدیل کرتے ہیں، اس میں بھی پھر دو آپشنز ہیں، یا تو ویلو ریپلیس ہوگا یا پھر ویلو ریپیئر ہوگا۔ اگر سرجن کھول کے دیکھتا ہے اور وہ ویلو ریپیئر کرنے کے قابل ہوا، جو نارملی ہمارے سوسائٹی میں مریض ہمارے پاس تب آتے ہیں جب وہ ویلو بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے، بالکل اینڈ سٹیج پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اور ریپیئر کے زیادہ چانسز نہیں لگتے۔ ہمارے پاس اکثر مریض اس سٹیج میں آتے ہیں، لیکن کچھ مریض ارلی سٹیج میں آ جاتے ہیں جو ریپیئر کے قابل ہوتے ہیں، ان کا ویلو ہم ریپیئر کر لیتے ہیں۔ اب جب ویلو ریپلیس ہوگا، پھر ریپلیس کرنے کے پھر آگے سے ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں دو، یا تو ہم آپ کو میکینیکل ویلو ڈالتے ہیں یا پھر ہم آپ کو ڈالتے ہیں ٹیشو ویلو۔ جو میکینیکل ویلو ہے وہ پیور پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ دوائی وارفرین آپ کو اس کے ساتھ فار لائف لانگ، یعنی آپ کو دوائی کھانی پڑتی ہے۔ وہ دوائی آپ نہیں کھائیں گے تو ویلو بند ہو جائے گا اور خدا نہ خواستہ اسپتال پہنچنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ جو دوسرا ویلو ہے اسے کہتے ہیں ٹیشو ویلو۔ ٹیشو ویلو کے ساتھ وارفرین 3-4 منٹ تک کھانی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد وارفرین بند ہو جاتی ہے۔ لیکن ٹیشو ویلو کا ایک نقصان یہ ہے کہ یہ 10-12 سال کے بعد آپ کو دوبارہ تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ویلو ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ پلاسٹک والے ویلو میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا INR جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وارفرین کی گولی کو مانیٹر کرنے کے لیے، اگر آپ وارفرین کی دوائی پراپر لے رہے ہیں اور آپ کا INR مینٹین ہے تو یہ 50 سال تک بھی چلے گا، 60 سال تک بھی چلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ نارملی جو ٹیشو ویلو ہے وہ 65 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کو ہم ڈالتے ہیں، یا پھر ان خواتین کو ڈالتے ہیں جنہوں نے اپنی فیملی ابھی آگے لے کر چلنی ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہیں، اس کے بعد شادی ہونی اور بچے پیدا کرنے، ان میں ہم پھر ٹیشو ویلو ہم ڈالتے ہیں، کیونکہ وارفرین کا تھوڑا سا پریگننسی کے بعد یعنی پیٹ میں بچے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن اب اتنی ساری سٹڈیز آ گئی ہیں، ریسرچ آ گئی ہیں کہ اس کا بھی ایک طریقہ آ گیا ہے۔ اگر کوئی میکینیکل ویلو ڈال دیتا ہے اور انہوں نے شادی کرنی ہے خاتون نے، اور آگے پریگننسی ہونی ہے اور
بچے پیدا کرنے، تو اس میں بھی وارفرین ہم ایک خاص عرصے کے بعد پھر بند کر دیتے ہیں، انجیکشن پہ پیشنٹ کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب ایک دفعہ 6 مہینے پریگننسی کے پورے ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ وارفرین شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میرے کافی سارے مریض ہیں جن کو میکینیکل ویل ڈلے ہیں اور وہ 2 3 دفعہ پریگننٹ ہو چکی ہیں اور ان کے بچے صحت مند پیدا ہو چکے ہیں۔ جن مریضوں کے آلریڈی 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں، میں تو ان کو یہی صلاح دیتا ہوں کہ آپ لوگ فیملی پلاننگ کریں اور آگے بچے پیدا نہ کریں اور میکینیکل ویل کی طرف ہی جائیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں سمجھا سکتے اور انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کو دونوں آپشنز ہم بتا دیتے ہیں۔ یہ تھی چند ویل کے بارے میں اور اس کی ریپلیسمنٹ کے بارے میں کچھ اہم موٹی موٹی باتیں۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال آتے ہیں اس بارے میں، آپ لوگ ضرور ہم سے وہ سوال پوچھیں اس ویڈیو کے کمنٹس میں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہماری ویڈیو آئے گی ہم ان سوالوں کا جواب لازمی دیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہو اس میں، کوئی ایسی بات ہو جو آپ لوگوں کے ذہن میں آئی اور میں نہیں ایکسپلین کر سکا آپ کو۔ انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔